بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی ولادت بسعادت 470 ہجری 1077 عیسوی میں جیلان کے مضافاتی ایک گاؤں میں ہوئی۔ آپ کے والد محترم کا نام شیخ ابو صالح موسیٰ ہے اور والدہ کا اسم گرامی سیدہ فاطمہ بنت عبداللہ السومئی ہے۔ والد کی طرف سے آپ حسینی ہیں، یعنی آپ کے والد بزرگوار حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہیں، اور والدہ کی طرف سے آپ حسنی سید ہیں، یعنی آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہیں۔ اس اعتبار سے آپ نجیب الطرفین ہیں۔ آپ کے کئی اساتذہ ہیں، جن میں مشہور حضرت ابو الوفا علی بن عقیل الحنبلی، قاضی ابو جعلہ محمد بن الحسین، قاضی ابو سعید المبارک بن علی المخزومی ہیں۔ ان کے علاوہ آپ نے علم حدیث متعدد محدثین سے پڑھا، جن میں امام ابو غالب محمد بن الحسن الباقلانی، امام ابو بکر احمد بن المظفر، امام ابو القاسم علی بن احمد بن بنان الکرخی وغیرہ ہم معروف ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 488 ہجری میں بغداد شریف میں تشریف لائے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک فقط 18 سال تھی۔ آپ نے فقہ، احکام الاصول و الفروع، مناظرہ، سماع حدیث، تفسیر و دیگر علوم و فنون حاصل کیے۔ علوم ظاہریہ حاصل فرمانے کے بعد آپ علوم باطنہ کی تکمیل میں مشغول ہو گئے اور ریاضت و شب بیداری آپ کا معمول بن گئی۔ حضور غوث الاعظم رحمہ اللہ تعالیٰ سے ایک بار کسی نے پوچھا کہ آپ کی بزرگی اور عظمت کا دار و مدار کس بات پر ہے، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ راست گوئی پر۔ میں نے تمام عمر کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ حضور غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ فقط تصوف و طریقت کے امام نہ تھے، بلکہ آپ تفسیر، حدیث، فقہ اور دیگر علوم و فنون کے بھی امام تھے۔ آپ کے پاس بے شمار استفتاء آتے، حنابلہ اور شافعیہ آپ سے استفتاء کرتے، اور آپ حنابلہ کو ان کے اصول و قواعد کے مطابق جواب دیتے اور شافعیہ کو ان کے اصول و قواعد کے مطابق جواب دیتے۔ ایک بار ایک استفتاء آیا کہ ایک شخص نے قسم کھا لی کہ وہ ایسی عبادت کرے گا جو اس کے عبادت کے دوران کوئی بھی اور شخص وہ عبادت نہ کر رہا ہوگا۔ علماء کو اس مسئلہ میں کافی دقت پیش آئی کہ اب اس شخص کو ایسی کون سی عبادت کا حکم دیا جائے جو اس وقت میں کوئی اور نہ کر رہا ہو، یا طلاق کا حکم جاری کیا جائے۔ مسئلہ حضور غوث الاعظم کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا کہ بیت اللہ شریف کا مطاف خالی کروا کر اس شخص کو طواف کا حکم دیا جائے، لہذا جب مطاف خالی ہوگا تو کوئی اور وہ عبادت نہ کر رہا ہوگا، اور اس وقت میں پوری دنیا میں یہ شخص تنہا یہ عبادت کرے گا۔ اس طرح سے طلاق واقع نہ ہوگی۔ آپ کا وصال 11 ربیع الثانی 561 ہجری بمطابق 14 فروری 1166 عیسوی میں ہوا۔ آپ کا مزار پر انوار بغداد معلیٰ میں مرجع خاص و عام ہے۔